الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق الله العلي العظيم. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے. اشاعت ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا. اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے؟ اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونِ 100,000 رنجوں سے ہوتی ہے سحر کر. نوا پیدا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے. نوا پیدا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے. کبوتر کے تن نازک میں شاہی کا جگر پیدا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. محترم حضرات، جیسا کہ ابھی تمہیدی گفتگو میں میرے رفیق عزیز حضرت مفتی اسد قاسم صاحب متضل العالی نے اشارے کیے اور اپنی ادیبانہ زبان میں وہ سب کچھ کہہ رہے. مجھے صرف اس کی تفصیل کرنا ہے جیسا کہ عموماً ہوا ہی کرتا تھا. میں ان نوجوانوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں جنہوں نے بہت جلد اس مقام پر ایک دوسرے اجلاس کا اہتمام فرمایا. یہ الگ بات ہے کہ آج بارش کی بوندوں نے، تیز اور ٹھنڈی ہواؤں نے ہمارا امتحان لینا چاہا. ہم اس ہوا سے اور اس ٹھنڈ سے یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمانی جذبے نہ ہواؤں سے سرد ہو سکتے ہیں، نہ برفیلی وادیوں سے ان کو دبایا جا سکتا ہے. امت مسلمہ اس وقت ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں اس نے یہ اعلان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے پیروں پہ چلنا مجھے آ گیا تو میں ہمت اگر ہے گرا دو مجھے. میں نے سچ بولنے کی قسم کھائی ہے، جرم ہے یہ اگر تو سزا دو مجھے. یقیناً پوری روئے زمین کے وہ حالات ہیں جس کی طرف حضرت مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا، مگر یہ حالات ہمارے لیے امید کی کرن اور ہمارے لیے کامیابی کا پیغام ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان کے ماننے والوں کے لیے کامیابی کا پروانہ اور کامیابی کا تمغہ ان کو عطا کر دیا۔ یہ امت کل بھی خون کی ندیوں سے گزری ہے اور آج بھی خون کے سیلاب میں اس کی لاشیں تیرتی نظر آ رہی ہیں۔ یہی اسلام کا اعجاز ہے، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہی صالحین کی کرامات ہیں، یہی اولیاء کرام کی کرامات ہیں۔ امت مسلمہ کے علاوہ اگر یہاں کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کب کا اس کا خاتمہ ہو گیا ہوتا، مگر یہ اہل ایمان علامہ اقبال کی زبان میں ساری دنیا سے کل بھی اعلان کرتے تھے اور آج بھی اعلان کر رہے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے۔ دین اسلام جس دین کا نام اس کے غلبے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اسلام کا چراغ کسی آندھی سے کل بھی نہ بجھا تھا، نہ آج بجھ پائے گا۔ سینکڑوں طوفان اور آندھی آئی کہ وہ اسلامی چراغ کو بجھا دیں، مگر تاریخ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے، حالات گواہ ہیں کہ بھوکے مارنے والے تھک چکے ہیں اور وہ ہار چکے ہیں، اور اسلام کا چراغ اسی طرح روشن آج بھی ہے جس طرح کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکہ معظمہ میں روشن تھا، پھر مدینے میں جا کر کے وہ جگمگایا۔ اس وقت بھی ابو جہل اور اس کی اولادیں یہی سمجھتی تھیں، ابو لہب اور اس کے ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ کا دین چند دنوں کا مہمان ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو آج تک قرآن کی آیت بنا ہوا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، کیوں؟ تاکہ پورے کے پورے دین کو غالب کر دیا جائے۔ سکہ ایک ہی چلے گا اور وہ سکہ اسلام کا ہوگا، اور وہ اسلام پوری دنیا میں غالب بھی ہو کر رہے گا۔ میرے عزیزوں اور ساتھیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ گفتگو میں نے آج سے 10 دن پہلے 18 اکتوبر میں کی تھی، اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن جس دن آپ کے مخالفوں کے یہاں گھی کے چراغ جل رہے تھے، امیہ ناچ رہا تھا، خوشی میں جھوم رہا تھا، عاص بن وائل کے یہاں ڈھول اور تاشے بج رہے تھے، ابو جہل مست ہاتھی کی طرح اتراتا پھر رہا تھا، جتنے بھی مکے کے چودھری اور سردار تھے جو کفر کی غلاظت اپنے دل میں لیے بیٹھے تھے، محمد رسول اللہ کے بیٹے کی مثال کے بعد ان سب نے یہ سمجھ لیا تھا کہ محمد رسول اللہ کا پرچم کون اٹھائے گا؟ فاطمہ گھوڑے پہ سوار ہونے کے قابل نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی بیٹی زینب ہے، وہ تلوار آزمائی کا ہنر نہیں جانتی ہے، محمد رسول اللہ کی بیٹی ام کلثوم ہے، ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، جبکہ میدان جنگ میں بیٹوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ جب نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے تھے تو انہیں اپنے بیٹے جوان نظر آتے تھے، اکرمہ پر ابو جہل کو ناز تھا، تو خالد بن ولید پر ان کے باپ ولید کو ناز تھا، عمرو بن عاص پر ان کے والد عاص کو ناز تھا، امیہ اپنے بیٹوں پر فخر کر رہا تھا، ابی بن خلف اپنی دولت کے گھمنڈ میں تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس یتیم کی تحریک چند دنوں کی مہمان ہے، محمد
محمد رسول اللہ کا کون ساتھ دے گا؟ بلال کب تک ان کے ساتھ رہے گا؟ زید کب تک ساتھ رہے گا؟ کب تک عمار بن یاسر ان کے شانہ بشانہ چلے گا؟ جب ان کے یہاں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ محمد رسول اللہ کی تحریک مکے کی وادیوں میں کھو جائے گی اور مکے سے چند قدم آگے نہیں نکلے گی، تو عرش اعظم سے پیغام آیا جو قیامت کی صبح تک سورہ کوثر کی شکل میں مسجدوں میں پڑھا جاتا رہے گا اور ایمان کی زبانوں سے سنا جاتا رہے گا۔ کیا پیغام آیا؟ ان شانئک هو الابتر، میرے محبوب تیرا دشمن ہی ہلاک ہو جانے والا، تیرے دشمن کی نسل کاٹ دی جانے والی ہے۔ آج اسلام کا مذاق اڑانے والے، آج اسلام کو کمزور سمجھنے والوں، سنو، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اور ان کی حیات اور ان کی سیرت اپنے بچوں کو پڑھا کر رہیں گے، اپنے نوجوانوں کو بتا کر رہیں گے، اپنی ماؤں کو سنا کر رہیں گے، اپنے بیٹوں کے سینوں میں محفوظ کر کے رہیں گے، اور ہم یہ بتائیں گے کہ یہ غلط فہمی کل ہی وقت کے ابو جہلوں کو ہوئی تھی، جو آج کے ابو جہل کو آج سے 20 سال پہلے غلط فہمی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام چند دنوں کا مہمان ہے، اسلام چند گھنٹوں کا مہمان ہے، مسلمانوں کے پاس بچا ہی کیا ہے، ان کے حکمران ہماری بیٹیوں کے غلام اور ہماری بیٹیوں کی زلفوں کے اسیر اور قیدی بن چکے ہیں۔ جب وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں شراب کے جام دے چکے، جب وہ عورتوں کو سڑک پہ نچانے لگے، جب سینما کے پردوں کی طرف مسلم نوجوان لپکنے لگے، جب شرابوں کے جام مسلمان نوجوانوں کے ہاتھ میں آنے لگے، تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ امت کھوکھلی ہو چکی ہے، یہ امت اب مر جائے گی، اس کے عربیوں کو ختم کر دو، اس کے اجمیوں کو ختم کر دو، یہ دین اب دنیا سے چلا جائے گا۔ مگر اے دنیا کے آج کے ابو جہلوں اور آج کے فرعونوں اور آج کے نمرودوں، تمہیں آج اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کا محافظ ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس کا پرچم تھامنے والے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں گے جہاں تم نے خواب میں بھی سوچا نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ تاریخ اور سیرت ہم بتاتے ہیں، مکے کے ان حالات میں جب مسلمانوں کے پاس تن چھپانے کے لیے کپڑے نہیں تھے، ان حالات میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایمان لانے والی ایک بوڑھی ماں کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، صحابہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابھی حکم نہیں تھا ہاتھوں کے جوہر دکھانے کا، ماں سمیہ تڑپا دی گئی، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، چاروں طرف فضاؤں میں قہقہے ہیں، مسکراہٹ ہے، اور ایک طرف مسکراہٹ ہے اور دوسری طرف آنسوؤں کا سیلاب ہے، ہچکیاں ہیں اور سستیاں ہیں۔ بیٹا عمار اپنی ماں کی شہادت پر ستونوں سے بندھا ہوا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات میں وعدہ کرتا ہے، اے میرے محبوب تیرا دین غالب ہو کر رہے گا، تمہیں تیرا دین غالب ہو کر رہے گا اور تیرے ماننے والے غالب ہو کر رہیں گے۔ ذرا یاد کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سفر، جب آپ نے 3 دن غار ثور میں گزارے ہیں، ابوبکر صدیق کو لے کر آپ نکلے ہیں، مدینہ منورہ میں آپ کو پناہ ملی ہے، اہل مکہ خوشیوں کے چراغ جلا رہے ہیں، ان کے ہاتھ اس بازی چھوڑی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کو اپنے شہر سے باہر نکال دیا ہے، ہم نے اپنے دشمن کو اس ملک سے باہر نکال دیا ہے اور ہم نے اس کی تحریک کو کچل دیا ہے۔ لیکن زیادہ بھی نہیں لگے، قرآن نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ میں پہنچتے ہی جہاں انصار اور مہاجرین کا رشتہ قائم ہوا، جہاں انصار اور مہاجرین کا رشتہ قائم ہوا، یاد رکھو مسلمانوں، اور جو ایمان نہیں لاتے وہ بھی یاد رکھیں، مسلمانوں میں 2 جماعتیں پیدا ہوئی،
جن کا ذکر قرآن میں انصار اور مہاجرین کہا جاتا ہے۔ انصار وہ ہیں مدینہ منورہ کے جنہوں نے مکے سے آنے والے مسلمانوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، اپنی سرحدیں کھول دی، اپنے سائبان ان کو دے دیے، اپنے گھوڑے ان کے حوالے کر دیے، اپنے باغوں میں رسیاں ڈال کر انہیں آدھا بانٹ دیا، اور یہاں تک باز نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم دوسرے وطن کے ہو، تم دوسرے خطے کے ہو، تمہارا رنگ دوسرا ہے، تمہارا خون دوسرا ہے، تمہارا قبیلہ دوسرا ہے، تم اجنبی لوگ ہو، ہمارے شہر اور ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو؟ جب محمد رسول اللہ نے کہا انہوں نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے جو تم نے کلمہ پڑھا ہے، تمہاری زبان پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہے، تمہارے دل میں اس کا بیج بویا گیا ہے، لہذا تم سب کے سب بھائی ہو۔ تو انصار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار ہونے کا حق ادا کر دیا۔ مکہ مکرمہ سے یہ لوگ کیوں آئے تھے؟ انہیں مہاجرین کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ہجرت کر کے آئے تھے، ایمان کی بنیاد پر آئے تھے۔ قیامت تک یہ دو گروہ انصار و مہاجرین کے یاد کیے جاتے رہیں گے، لیکن اے مسلمانوں، آج حالات زمانہ نے ان دونوں لفظوں کو ہمیں بھلا دیا۔ ہے سیرت کیا بتاتی ہے، موجودہ نظام کیا کہتا ہے؟ موجودہ نظام کہتا ہے کہ اس خطے میں پیدا ہونے والے بھائی بھائی، بس پیدا ہو جانا اس خطے میں کافی ہے، سب بھائی ہیں، سب کو برابر کے ہو۔ لیکن اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ بتاتی ہے کہ ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والا بھائی اس وقت بنے گا جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے۔ ماں کے کوکھ سے پیدا ہونے والی بہن اس وقت بنے گی جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے۔ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر جو اپنا گھر چھوڑ کر چلا جائے وہ مہاجرین ہے، اور جو ان کو پناہ دے وہ انصار ہے۔ یہی تو محمد رسول اللہ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ مکے کی 13 سال کی زندگی کے بعد ذرا 14ویں سال میں جائیے، 14ویں سال میں آپ کو مدینہ منورہ کی ایک بستی، مدینے کی ایک نگری، اسلامک اسٹیٹ بنتی نظر آئے گی۔ یہاں مہاجرین ہجرت کر کے گئے ہیں اور انصار نے ان کو پناہ دی ہے۔ ان کو پناہ دینا ہے کہ ساری دنیا ان پہ امڑ ڈالے، ساری دنیا امڑ ڈالے۔ ایک چھوٹی سی بستی پر جہاں چند افراد رہتے تھے، ساری دنیا امڑ آئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اے مکے میں رہنے والوں، ہم نے مکہ میں تم پر یہ حکم نہیں دیا تھا، مگر اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ جن کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اگر کوئی تم سے آپ جنگ کرنے کے لیے آ جائے، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے یا اپنے اونٹ پہ گجارا کس کر آئے، تیر اپنی کمان پر چڑھا کر آئے، ننگی شمشیر لے کر آئے، تو تمہارا رب تمہیں اجازت دے رہا ہے۔ سورہ حج کی آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اب مظلوموں تمہیں اجازت دی جاتی ہے، 13 سال ظلم و ستم کے تم نے گزار لیے ہیں، اب تن پہ کپڑے لے کر تم مدینہ منورہ آئے ہو، لہذا اب تمہیں اجازت ہے، تم بھی انہی ماؤں کے بیٹے ہو جن کے یہ ہیں، تم بھی عربوں کی بہادر اولاد ہو، لہذا اب انہیں بتا دینا کہ ہم بھی وہی ہیں جو تم ہو۔ اگر اب ہمارے مقابلے پر آؤ گے تو دنیا تلواروں کو چمکتا ہوا دیکھے گی، اب دنیا نیزے دوسرے کے سینے میں گھستے ہوئے دیکھے گی، اب تم دیکھو گے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، امام بخاری کی حدیث گواہ ہے کہ بدر کے میدان میں جب اہل حق کا مقابلہ اہل باطل سے ہوا ہے تو اہل حق کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں، فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل سے کہا کہ کل تو حضرت موسیٰ کے پاس تورات لے کر گیا تھا، کل تو حضرت عیسیٰ کے پاس انجیل لے کر گیا تھا،
کل تو حضرت ابراہیم کے پاس آسمانی صحیفے لے کر گیا تھا، کل تو حضرت شیش کے پاس آسمانی کتاب لے کر گیا تھا، کل تو مکہ میں اقرا باسم ربک الذی خلق والی آیات لے کر گیا تھا، تو کل مکے میں والضحی واللیل اذا سجا لے کر گیا تھا، کل تو مکہ میں انا اعطینا کل کوثر لے کر گیا تھا، لیکن آج بدر کا میدان ہے، مسلمان 313 ہیں جن میں کچھ 6 لوگوں کے پاس تلواریں ہیں، باقی کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈھیلا ہے، کوئی خالی ہاتھ دشمنوں کی تلواروں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اے جبرائیل، یہ محمد رسول اللہ کا لشکر ہے، اب اس کی مدد کے لیے تجھے خالی ہاتھ نہیں جانا ہے بلکہ اسلحہ یہاں سے اپنے ساتھ لے کر جانا۔ جب آئے ہیں جبرائیل اپنے گھوڑے کو لے کر جس کا نام حیزوم ہے، اس کے گرد و غبار سے حضرت جبرائیل کے دانت اٹ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذا جبرائیل، یہ دیکھو وہ جبرائیل آ گئے، علیہ ادات الصلاۃ، ان کے اوپر جنگ کے ہتھیار سجا کر آج جبرائیل آئے ہیں اور ان کے سامنے والے دانتوں پر گرد و غبار لگا ہوا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب میدان میں جم جانا، یہ 1000 جو آپ کے مقابلے پر آئے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ یہ 1000 ہے، اپنی قلت کو مت دیکھنا، اپنی تعداد کو مت دیکھنا، مت سے مقابلے محمد رسول اللہ نکلے اور سیرت اور قرآن اور احادیث اور ثواب سب کے سب گواہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے یہاں ایک ہی رشتہ قائم کر کے بتایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے اس میدان جنگ میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا ماموں نکلا ہوا تھا جو ان کے بھانجے ہوا کرتے تھے، مگر عمر ابن خطاب کی عقابی نظروں نے کسی اور کی طرف نہیں بلکہ دل میں یہ آرزو تھی کہ سب سے پہلا تحفہ جو محمد رسول اللہ کے قدموں میں پیش کروں، سب سے پہلا نذرانہ جو آقا کے قدموں میں نچھاور کروں، جو سب سے پہلا ہدیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کروں، وہ چاندی اور سونے کا ہار نہ ہو، وہ کوئی تلوار نہ ہو، وہ کوئی نیزہ اور خنجر نہ ہو، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تمام رشتے پامال کر دیے۔ ماں کے رشتے تھے، ماں کے بھائی کے سینے پر چڑھ دوڑے اور اس کی گردن کاٹ کر محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کی اور کہا یا رسول اللہ، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کا دشمن، آپ ہم سے راضی ہو جائیے کہ ہم نے سارے رشتے ناطے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ختم کر دیے۔ بدر کا میدان آج بھی گواہ ہے، آج بھی گواہ ہے، احد کا میدان گواہ ہے۔ بدر کس سے ہوا تھا؟ کون تھا مقابلے پر؟ کسی کے مقابلے پر چچا تو کسی کے مقابلے پر بھتیجا، ماموں کے مقابلے پر بھانجا اور بھانجی کے مقابلے پر ماموں۔ اسی جنگ میں سیرت کے سننے والوں، محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے آپ کی سیرت کی وہ تاریخ رقم کی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی طرف لگتے ہیں، اللہ اکبر، یہ وہی لوگ تھے، یہ وہی لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے، اس لیے ان کا لقب صحابہ ہے، اس لیے ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا خطاب ان کے ساتھ خاص ہو چکا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کی تلوار نے سب سے پہلے اپنے باپ کے ٹکڑے کیے اور اپنے باپ کا سر قلم کر کے محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر کے کہا یا رسول اللہ، میری محبت کی گواہی کل میدان قیامت میں دے دیجیے گا اور یہ کہہ دیجیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ میری چاہنے والی وہ قوم تھی جس نے اپنے باپ کی پرواہ نہیں کی، ورنہ جس خون سے ابو عبیدہ بن جراح بنے تھے تاریخ کو بتا دیا، ساری دنیا کو بتا دیا، عیسائیوں تمہاری اوقات کیا ہے، یہودیوں تمہاری بساط کیا ہے، اور ہم سے الگ ہٹنے والے مشرکوں تمہارے حالات کیا ہیں۔ ہم محمد رسول اللہ کی وہ فوج ہے
اگر محمد رسول اللہ کے مقابلے پر سگا باپ آ جائے گا تو ہماری تلوار رکاوار سے خالی نہیں جائے گا۔ تاریخ نے نوٹ کیا ہے اس بات کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگ کے خاتمے کے بعد جب ان کا بیٹا ایمان لے کر آیا اور اس نے ابوبکر صدیق سے کہا اے ابا جان، کئی مرتبہ میدان بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آ چکے تھے مگر میں نے بات سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رب دو جہاں کی قسم میری نظر تجھ پہ نہیں پڑی، اگر میری نظر تجھ پہ پڑ جاتی تو خدا دو جہاں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سب سے قیمتی نذرانہ تیرا سر محمد رسول اللہ کے قدموں میں رکھ کر یہ کہتا یہ ہلکا سا نذرانہ ہے، آقا اسے قبول کرو۔ تبھی انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملا، اس لیے وہ معیار قرار پائے رہتے دنیا تک کے لیے۔ قرآن نے کہا آمینوا کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ سارے رشتے ختم، ساری تعلقداریاں ختم، 70 ختم ہوئے اور 70 کو گرفتار کیا گیا۔ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو ایک انصاری صحابی نے گرفتار کرنا چاہا، حضرت مصعب کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے اس گرفتار کرنے والے سے کہا ذرا مشقیں کس کے باندھنا، اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے باندھ لے کہیں چھوٹ نہ جائے، اس کی ماں بہت مالدار ہے، تجھے بہت زیادہ فدیہ ملے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی نے گرج کر کہا میرے بھائی تو نے خون سے غداری کی ہے، تو نے ماں اور باپ کے رشتے کو بھلا دیا ہے، اس انصار سے یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے کس کے باندھے، تو نے بھائی بھائی کا رشتہ بھلا دیا، حالانکہ جس کوک میں تو رہا اسی کوک کی گرمی سے میں نے بھی اپنے آپ کو سینکا ہے، تو نے وطن کے رشتے بھلا دیے، تو نے خاندانی رشتے بھلا دیے۔ مصعب بن عمیر نے شیر کی طرح گرجتے ہوئے کہا تیری قسمت اچھی ہے، شاید زندگی ابھی تیرے ساتھ دغا نہیں کرنا چاہتی، شکر منا کہ تو اس انصاری کا قیدی بن گیا ہے اور وہ یہ تیرے قبضے میں آیا ہے، اگر تو میرے سامنے پڑ جاتا تو میں تجھے زنجیروں میں نہیں چکرتا، میں تجھے قید نہیں کرتا، خدا دو جہاں کی قسم محمد رسول اللہ کی آنکھوں کو تیرے لہو سے ٹھنڈا کر دیتا اور یہ بتاتا کہ ایک بھائی محمد رسول اللہ کے مقابلے میں اپنے سگے بھائی کی قربانی دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ایسی قوم کے پاس اپنے رسول کو بطور امانت کے دیا۔ پوری تاریخ اور سیرت اٹھا کر پڑھ لیجیے، آج کی جنگیں کل کی جنگوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک کے بعد دوسری سنزوں میں بدر ہوتا ہے اور 3 میں احد ہو جاتا ہے اور ایسی گھماسان کی جنگ ہوتی ہے کہ صحابہ شہادت کے جان پیتے چلے جاتے ہیں۔ مصعب بن عمیر اسلام کا شہزادہ، مکے کا نکل کر مدینے آنے والا پہلا داعی، محمد رسول اللہ کے دین پر خاک و خون میں لیٹ جاتا ہے، جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جب لاش محمد رسول اللہ اٹھا کر اپنے ساتھیوں کی دیکھتے ہیں تو مصعب بن عمیر کے جسم سے لڑتے لڑتے کپڑے کٹ چکے ہیں، دوسری طرف نظر جاتی ہے تو اپنا سگا چچا بنو ہاشم کا شہزادہ حمزہ ابن عبد المطلب بھی جسم کے ٹکڑوں کے ساتھ پڑا ہوا ہے، ناک کاٹ لی گئی ہے، کان کٹا دیے گئے ہیں، سینہ چاک کر دیا گیا ہے، کلیجہ چبا کر زمین پہ تھوک دیا گیا ہے، 13 ٹکڑے محمد رسول اللہ نے اپنے چچا کے دیکھے، ہر ٹکڑے سے آواز آتی ہے بھتیجے تیرے دین پر ہم فرضی ایمان نہیں لائے تھے، ہم نے تیرے دین کو اپنے خون سے سیچ دیا ہے، ہم نے تیرے اسلام کے شجر کو اپنے لہو سے سیراب کر دیا ہے، ہر ٹکڑا تیری شہادت تیری رسالت کی شہادت دیتا ہے۔ نبی اپنے چچا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے صحابی مصعب بن عمیر کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن دونوں کا حال یہ ہے کہ دونوں کے جسم ننگے ہیں،
حق خون میں غلطہ ہے اور حق کے پہاڑ سے آج بھی ان کے خون کی خوشبو مہک رہی ہے. کون کہتا ہے کہ اسلام جنگوں کا دین نہیں ہے؟ اسلام جنگوں کا دین بھی ہے, امن کا دین بھی ہے. جو اسلام کو مٹانے کے لیے جنگ کو پسند کرتا ہے, محمد رسول اللہ اپنی 10 سالہ زندگی میں جنگ کی سیرت چھوڑ کر گئے ہیں, جس میں بدر بھی ہے, احد بھی ہے, احزاب بھی ہے, فتح مکہ بھی ہے, صلح حدیبیہ بھی ہے, فتح خیبر بھی ہے اور فتح طائف بھی ہے. محمد رسول اللہ کی زندگی میں غزوہ موسیٰ بھی ہے, محمد رسول اللہ کی زندگی میں غزوہ تبوک بھی ہے. دنیا اچھی طرح سن لے, جنہوں نے اسلام کو نہیں پڑھا ہے وہ دوبارہ سے پڑھ لیں, دوبارہ تحقیق کر لیں. محمد رسول اللہ کی ذات وہ ہے جو خانقاہوں میں بیٹھ کر نہیں رہ گئی, جس نے سادھو اور سنتوں کی طرح کٹیوں میں زندگی نہیں گزاری ہے. میرا نبی 10 سال تک مدینے پہنچ کر گھوڑے کی کچھ پر سوار رہا, کبھی یہاں قیادت کی ہے تو کبھی وہاں قیادت کی ہے. دین اسلام یہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. محرم کا مہینہ جس میں حضرت حسین کی یادیں کہیں صحیح کہیں غلط دونوں طرح منائی جا رہی ہے. اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا تھا, مگر اب اقبال کو کون پڑھے گا, ان کی جگہ تو لتا منگیشکر آ گئی ہے, ان کی جگہ شبیر کمار آ گئے, ایک مرا دوسرا آ گیا, رفیع مرا تو اس کے بھئیے نے آ کر جگہ لے لی. کون پڑھے گا؟ علامہ اقبال جب یہ موجود ہے, کہیں ہینا تیموری ہیں, کہیں نیم رہبر ہیں, کہیں منظر بھوپالی ہیں, جو پیش کر رہے ہیں آؤ ہم بھی پئیں تم بھی پئیں گنگا کا پانی پیار کے کٹورے میں. ایک تو ہے منظر بھوپالی, تم بھی پیو میں بھی پیوں سب پئیں گنگا کا پانی پیار کے کٹورے. اور یہ تعلیم دی جاتی ہے مشاعروں سے, بڑی بڑی کانفرنسوں سے. قومی یکجہتی, قومی یکجہتی مشاعرہ, قومی یکجہتی کانفرنس, قومی یکجہتی کانفرنس. یکجہتی کیسے ہو جائے گی؟ تو اپنا دین چھوڑ دے, یکجہتی ہو جائے گی. ان کا خدا سورج ہے, وہ سورج کی طرف منہ کر کے عبادت کریں گے. تیرے خدا کا گھر مغرب میں ہے, بیت اللہ, تو نماز پڑھے گا بیت اللہ کی طرف, تو تیری یکجہتی کیسے ہو جائے گی؟ تو جب تک خانہ کعبہ کو قبلہ مانتا رہے گا اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا رہے گا تو تیرا رخ مغرب کی طرف ہے, اس کا رخ مشرق کی طرف ہے, تو دونوں کا رخ کیسے ہی ہو جائے گا؟ تیرے یہاں پیشاب ناپاک ہے, اس کے یہاں امرت ہے, تو یکجہتی کیسے ہو جائے گی؟ یہ کون ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, یکجہتی ایک جہت ہو سکتی ہے تو صرف ایک دین کو ماننا پڑے گا, جن کا قبلہ ایک ہے, جن کا کعبہ ایک ہے, جن کا نبی ایک ہے, جن کا رسول ایک ہے, جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن ایک ہے. انہی میں تو یکجہتی ہو سکتی ہے جن کی نمازیں ایک ہے, جن کی نماز جنازہ ایک ہے, جن کے نکاح کے طریقے اور طلاق کے طریقے ایک ہیں, انہی میں تو یکجہتی ہو سکتی ہے. باقی جن کی جہت ہی ہم سے الگ ہے, جن کی عبادت کی سمت الگ ہے, وہ ان کی عبادت کا وقت ہے جب سورج نکلے گا. تو کوئی قوم جو سورج کو رب مانتی ہے, جو سورج کو شکتیشالی مانتی ہے, جو سورج کو دیوتا مانتی ہے, جو سورج کو یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمیں فائدے پہنچانے والا ہے, وہ فوراً اس کی تپسیا کے لیے اٹھیں گے, اس کی طرف رخ کر کے بیٹھیں گے. اور تیرا نبی محمد رسول اللہ یہ کہہ کر جا چکے ہیں کہ جیسے ہی سورج نکل آئے, اب تیری نماز فجر کا وقت ختم ہو گیا ہے,
اب تو سورج کے برن ہونے تک سوا نیزے تک پہنچنے تک 20 منٹ تک تو کوئی سجدہ نہیں کرے گا، نہ تو سجدہ تلاوت کرے گا، نہ تو سجدہ سحر کرے گا، نہ تو کوئی منت کا سجدہ کرے گا، نہ تو قرآن کا سجدہ کرے گا، اس لیے کہ اس وقت سورج کے پجاری سورج کی پرستش کر رہے ہیں، تجھے کوئی سجدہ نہیں کرنا ہے، تیرے لیے تو سجدہ حرام ہے۔ جب ہمیں اس وقت عبادت سے روک دیا گیا ہے تو یہ جہتی کیسے ہو جائے گی؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر ہو رہی ہے۔ اسی سے تو انبیاء کرام نے آ کر لکیر کھینچی، یہی تو انبیاء کرام رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آ کر بتایا، رشتے بنیں گے اسلام کی بنیاد پر اور ٹوٹیں گے اسلام کی بنیاد پر، محبت قائم ہوگی اسلام کی بنیاد پر، نفرت قائم ہوگی کفر و شرک کی بنیاد پر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی کا نام ہے اس ہستی کا ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ بھولیے مت، چونکہ جب زمانہ گزر جاتا ہے اور جب وقت بدل جاتا ہے تو گرد و غبار چڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام پر بدعات کا اور بہت سارے رسم و رواج کا اور دنیا کی حکومت اور معاشروں کا جب گرد و غبار چڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی مجدد کو بھیجتا ہے۔ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا مگر مجدد آتے رہیں گے، کبھی مجدد امام احمد بن حنبل کی شکل میں آئے گا اور وقت کے حکمراں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہے گا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، لا یزال ہے، یہ فنا نہیں ہوگی۔ مگر حکومت کے ساتھ کچھ مرد بھی تھے، حکومت کے ساتھ کچھ پیٹ پرست تھے، حکومت کے ساتھ کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے معتزلہ کا نظریہ اختیار کر لیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جیسے سورج مخلوق ہے، جیسے چاند مخلوق ہے، جیسے ہوا مخلوق ہے، جیسے انسان مخلوق ہے۔ مگر اکیلا امام احمد بن حنبل مجدد بن کر اٹھ پڑا ہوا، اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میرے جسموں پر کوڑے لگائے جائیں گے یا مجھے جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا جائے گا۔ مولانا علی میاں نے تاریخ دعوت و عزیمت میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ ارے وہ بادشاہ تو مسلمان بھی تھا مگر امام احمد بن حنبل نے صرف ایک نظریے کے لیے، ایک صفت کے لیے، علم کلام کی ایک بحث کے لیے اپنے جسم کو پیش کر دیا۔ علی میاں لکھتے ہیں کہ ایک جلاد نے جب کوڑا مارنا شروع کیا ہے وہ کوڑا اتنا طاقتور تھا کہ اگر ہاتھی کے مار دیا جاتا تو ہاتھی چنگھاڑتا ہوا جنگل کی طرف نکل جاتا۔ مگر واہ رے احمد بن حنبل تیری استقامت، احمد بن حنبل تیری جوانمردی، احمد بن حنبل تیرے اسلام سے محبت کہ تو نے شروع ہی کے دور میں اسلام کی ایک معمولی مسئلے کے لیے اپنے جسم کو پیش کر دیا اور بادشاہ وقت سے کہہ دیا جسم سوچ کر پتھر ہو سکتا ہے، جب تک زبان احمد بن حنبل کی باقی رہے گی میں یہ کہتا رہوں گا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت و زبان ہے۔ جس طرح اللہ حی لا یموت ہے، کبھی اسے زوال نہیں ہے، اسی طرح قرآن کو بھی کبھی زوال نہیں۔ بادشاہوں کے دربار میں کٹورے پھیلانے والے اور دامن پھیلانے والے ہمیشہ سے رہے، تاریخ پر انمٹ نفوذ چھوڑ کر چلے گئے احمد بن حنبل۔ بادشاہ کا نام نہیں جانتا لیکن آج احمد بن حنبل کے ماننے والے ان کے روحانی فرزند لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، جو ان کی جمع کی ہوئی احادیث بھی پڑھ رہے ہیں، جو ان کی مرتب کی ہوئی فقہ بھی پڑھ رہے ہیں اور جو ان کی چھوڑی ہوئی راہ پر چل بھی رہے ہیں۔ ہزاروں قید میں ہیں، آج کے حکمرانوں کی قید میں ہیں، آج کے طاغوتوں کی جیلوں میں ہیں، آج کے طاغوت کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب کوڑا ان کے جسم پر لگتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے امام احمد بن حنبل کی فقہ ہی کو نہیں پڑھا، احمد بن حنبل سے ہم نے ابتدا صرف مسائل میں نہیں کی ہے، ان کی ابتدا ہم اس طرح بھی کر کے دکھائیں گے کہ جو نظریہ اسلام کے خلاف ہوگا، جو اسلام کے کسی حکم کو بدلنا چاہے گا، جو اس میں تحریف کرنا چاہے گا،
جو اس میں تبدیلی کرنا چاہے گا تو ہم اپنے جسم کا لہو دے کر، ہم اپنے جسم کے خون کا سیلاب لا کر اسلام کے ماتھے پر لگا ہوا اس گرد و غبار کو مٹا دیں گے۔ یہ دیوانے آپ کو آج اردن کی جیلوں میں نظر آئیں گے، یہ فلسطین کی قید میں نظر آئیں گے، یہ آج آپ کو صومالیہ میں مل جائیں گے، یہ آج آپ کو عرب تابوت حکمرانوں کی جیلوں میں ملیں گے، یہ آج مصر کی جیلوں میں موجود ہے، یہ آج سودان کی جیلوں میں موجود ہے، یہ آج دنیا بھر کی جیلوں میں وہ دیوانے موجود ہیں کہ جب ان سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اپنا انگوٹھا لگا دو، اللہ اکبر، اصلی مسلمانوں تم کہاں مقابلہ کر پاؤ گے؟ وہ عرب کے شہزادے اور نوجوان یہ کہتے ہیں یہ ہاتھ کٹ سکتا ہے، امام مالک کی طرح شانوں سے اتر سکتا ہے، اگر میں ہاتھ سے انگوٹھا لگاؤں گا تو میرا بازو جھک جائے گا، میرا ہاتھ جھک جائے گا۔ یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اٹھا کر اپنا پیر اوپر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں انگوٹھا لگوانا ہے تو اس پیر کا انگوٹھا لگا دے۔ باطل ایسے نہیں تھکا رہا، جو باطل سے خود کانپ رہے ان سے باطل کیا کانپے گا؟ چھپکلی سے لڑ رہا ہو، چھپکلی کو اس سے کیا ڈر لگے گا؟ جو بلی کو دیکھ کر چارپائی کے نیچے گھس جائے اس سے بلی کیا گھبرائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو اس سرزمین پر بھیجا جو عربوں کی سرزمین ہے، جن کی فطرت میں وحدانیت ہے۔ میں علامہ اقبال کا ذکر کرتے کرتے ادھر چلا گیا۔ کیا کہا علامہ اقبال نے؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقر اندوہ دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی۔ رہبان جانتے ہو؟ نہیں جانتے۔ راہب کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے، جسے آج آپ کی نظروں میں وہ شخص اللہ والا ہے جو اپنے گھر سے باہر قدم نہ نکالے، آنکھیں بند کیے رہے، ہونٹوں پر تالا لگا لے، زبان کو بند کر لے، آتے میں بڑا اللہ والے ہیں، کبھی کسی کو حضرت نے کچھ نہیں کہا، کبھی کچھ نہیں کہا، آبرو میں لٹتی رہے ان کو پرواہ نہیں، مساجد ختم ہو جائیں پرواہ نہیں، خون کی چیخیں چاروں طرف سنائی دے رہی ہوں پرواہ نہیں، یہ تو ظاہر ہے، دنیا کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی اس زمانے میں عیسائیوں نے کیا تھا، ان کو بھی لوگ کہتے تھے یہ تو راہب ہیں، داعی ہیں، گاؤں سے نکل کر جھونپڑی ڈالی ہے دریا کے کنارے، اسے رہبانیت کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیر۔ حضرت علی کو مانا جاتا ہے کہ وہ تمام ولیوں کے امام ہیں، سارے سلسلے ان پہ جا کے ٹک جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت دیکھی آپ نے؟ میں نے ابھی وہاں دہلی میں القریش مسجد میں حضرت علی کی سیرت پر بیان کیا تھا، اس میں میں نے بتایا کہ ولیوں کا امام جس پہ جا کے سارے سلسلے ٹکتے ہیں، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، چشتیہ ہو، علویہ ہو اور کوئی بھی سلسلہ ہو، وہ حضرت علی پہ ٹک جاتا ہے۔ مگر جب حضرت علی کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بدر میں تلوار کے جوہر دکھاتا نظر آتا ہے اور اپنے مد مقابل ولید کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں تو اس بدر میں علم ان کے ہاتھ میں ہے، جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی بدر میں محمد رسول اللہ حضرت علی کو تلوار دیتے ہیں، جس کا نام ذوالفقار ہے۔ ذوالفقار کے معنی ہے دو بھاری تلوار، جس میں دو بھالے ہوں۔ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہے جو خیبر کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جو خیبر کے قلعہ قموس کو فتح کر لیتے ہیں۔ ان کا سب سے مشہور پہلوان جس پر یہودیوں پر ناز تھا، حضرت علی کے قدموں کی دھول بن جاتا ہے، وہ فاتح خیبر کہلاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب نکلتے ہیں محمد رسول اللہ کی زندگی میں تو میدانوں کی طرف
مبروک کرتے ہیں اور وہی ولیوں کے امام ہیں. اور جب ان کا بیٹا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اب خلافت راشدہ میں تبدیلی آ چکی ہے, مسند پر وہ شخص بیٹھ گیا ہے جو اس کا اہل نہیں ہے, تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کا نام شبیر ہے, علامہ نے یہی تو کہا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ اب حضرت حسین مکہ سے نکل اٹھتے ہیں, مدینہ سے عبور کر کے کوفہ اور بغداد کی طرف نکل پڑتے ہیں, یہاں تک کہ اس میدان میں کربلا ہے جس کی تاریخ آپ کو اکثر یاد ہے, ہر مستقبل آپ کو سنا رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تلوار کے وہ جوہر دکھائے ہیں, رب دو جہاں کی قسم جو انہی کا حق تھا. تلوار ان کے ہاتھ پہ ناز کر رہی تھی, تلوار ان کے ہاتھ پہ ناز کر رہی تھی. اسی کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے 2 شعروں میں جمع کر دیا ہے, شاہ است حسین بادشاہ است حسین. ارے شاہ بھی حضرت حسین ہیں اور بادشاہ بھی حضرت حسین ہیں. کوئی یزید کو یاد کر رہا ہے؟ ان سے محبت کرنے والے یزید سے کم اپنے بیٹے کا نام ہی یزید رکھتے, کیوں نہیں رکھتے؟ لاکھوں کتابیں یزید کی فضیلت میں لکھی جا چکی ہیں, مگر یہ امت جو محمد رسول اللہ سے محبت کرتی ہے, جو اہل بیت پر صلاۃ و سلام اپنی نمازوں میں پڑھتی ہے, جو اہل بیت پر ہر خطبے میں صلاۃ و سلام پیش کرتی ہے, اس امت نے ان تمام قلمکاروں کو ٹھکرا دیا, ان تمام کتابوں کو ٹھکرا دیا. یہ امت آج تک حضرت حسین سے محبت کرتی ہے, اپنے نام کے ساتھ حسین لگاتی ہے, اپنے نام کے ساتھ حسین جوڑ دیتی ہے. اس نے آج تک اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا, اس نے اپنے باپ کا نام یزید نہیں سنا. امت اس وقت سے یزید کو غلط سمجھتی رہی اور قیامت تک سمجھتی رہے گی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا وہ شہید ہو کر بھی بادشاہ ہے, وہ آج بھی زندہ ہے اور تابندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین. ارے شاہ بھی حسین اور بادشاہ بھی حسین. دین است حسین دین پناست حسین. ارے دین اگر سمجھنا چاہتے ہو تو حضرت حسین سے سمجھ لو کہ انہوں نے اس دین کی حفاظت کے لیے اپنے خون کی آخری بوند نچوڑ کر رکھ دی. انہوں نے اپنے پورے خاندان کو میدان کربلا میں پیاسا تڑپتا ہوا دیکھا, مگر کسی سے پانی نہیں مانگا, کسی سے پانی نہیں مانگا. ان کی اولادوں نے پانی نہیں مانگا. وہ جانتے تھے کہ پانی ہمیں چند لمحوں کے بعد محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے جنت کی نہر تسنیم کا مل جائے گا, نہر کوثر کا مل جائے گا, حوض کوثر کا مل جائے گا. حضرت حسین کے دامن میں دین نے پناہ لی ہے. علی میاں نے لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر حضرت حسین کا یہ عثمان نہ ہوتا تو زمین پر کبھی کوئی یہ ہمت نہیں کر پاتا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہو. مگر جب جس دور میں کوئی تحریک اٹھتی ہے تو حضرت حسین ان کے پیش نظر ہوتے ہیں, وہ امام پیش نظر ہوتے ہیں, وہ رہنما پیش نظر ہوتے ہیں. لہذا ان کی زندگی کو نمونہ بنا کر انقلاب آ جایا کرتے ہیں. کبھی کوئی اٹھتا ہے اور کبھی کوئی اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں سرداد نداد دست در دست یزید. سر دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں. سرداد نداد دست در دست یزید, یہی تو کہتا تھا شمر, یہی تو کہتا تھا ابن زیاد, یہی تو کہتی تھی اس کی فوج اے حسین ہم تجھے زندہ چھوڑ دیں گے, یزید کی بیعت ہمارے ہاتھ پر کر لے اور یہ مان لے کہ وہ ہمارا حکمراں ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہہ دیا تھا کہ ہم محمد رسول اللہ کی بیعت کر چکے ہیں, ہم ابوبکر صدیق کی ہم نے بیعت کی ہے, ہم نے عثمان غنی کی بیعت کی ہے. بیعت اس شخص کی معروف میں ہوگی, ہم حق بات کہتے رہیں گے. اسلام کی بیعت یہی بیعت ہوتی ہے کہ وہ حق بات کہے گا. اگر حکمراں حق پر نہیں چلے گا تو اس خلاف تلوار سن کر کھڑا ہوا جائے گا. لہذا انہوں نے بیعت نہ کی. سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ
حسین، سچ تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حضرت حسین ہے. جب انہوں نے کہا لا الہ کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا، تو یہ سر کسی ظالم کے سامنے نہیں جھکے گا، یہ سر کسی فاسق کے سامنے نہیں جھکے گا، یہ سر قوت و طاقت کے سامنے نہیں جھکے گا، یہ سر جھکے گا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے گا. تاریخ اس پہ ناز کرتی رہے گی. علامہ اقبال نے کسی کو کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر. شبیر حضرت حسین کی تو کہتے ہیں نکلو اور وہ ادا کرو. میں اس موضوع پر نہیں آنا چاہتا مگر پھر کہتا ہوں تاریخ نے بڑا فریب دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ ہمیشہ سچ لکھی جاتی ہے؟ تو ذرا بتائیے کہ ہندوستان میں بھائی صحیح کر لو اسے، ان کو تھوڑا کم کر لو ذرا آواز کبھی ٹکرا رہے ہیں، ہلکا سا کم کر. جو تاریخ آپ کو پڑھائی جا رہی ہے کہ وہ تاریخ ایسے ہی ہے. سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی جو تصویر آپ دیکھتے ہو، داڑھی ان کی مڑی ہوئی ہے، مونچھیں ان کی راجپوتوں جیسی ہیں، کیا وہ ایسے تھے؟ وہ تہجد گزار تھے، شب زندہ دار تھے. کبھی چہرے پر انہوں نے اس طرح نہیں کروایا. اصل کی سنت میں ان کی قضا نہیں ہوئی، نماز تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی. مگر یہ تصویر کہاں سے ہے؟ جو تصویر آج تاریخ میں آپ کو پڑھایا جا رہا ہے کہ اورنگزیب اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا کہ 1,00,000 لوگوں سے صبح کو قتل کرتا اور ان کے زنار اور جنیل سے پانی گرم کر کے غسل کیا کرتا تھا. اگر یہ کام 1 سال کر لیتا تو اس پوری دھرتی پر مسلمانوں کے علاوہ کوئی بچتا نہیں بچتا. ارے بچہ کا کوئی. مگر تاریخ کتنا فریب دے رہی ہے. تاریخ بتاتی ہے آج بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اورنگزیب کے کتبے لکھے ہوئے ہیں، مگر تاریخ اسے کیا بنا کر پیش کرتی ہے. تو اس تاریخ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی فریب اور دھوکہ کیا. اور لوگ آپ کو سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت حسین جب پھر گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ 3 آپشن میں سے کسی میں مجھے عمل کر رہے تھے. یا تو مجھے مدینے واپس جانے دو، میں رسول اللہ کے پہلو میں رہ جاؤں، یا مجھے ملک روم کی طرف نکل جانے دو، میں دشمنوں سے لڑ کے جنگ کرتا کروں گا. اور یہ بھی نہیں مانتے تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنا مسئلہ حل کروں. آپ کہتے ہو ہاں یہی کہا. اس سے بڑا الزام حضرت حسین پر کوئی نہیں لگایا جا سکتا. یعنی وہ اتنے کمزور اور بزدل تھے کہ موت سے گھبرائے تو کہا کہ یزید کے پاس مجھے لے چلو، میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا. ارے تم نہیں جانتے کہ بیت میں امیر المومنین کے پاس جانا ضروری نہیں ہوتا. ان کے کسی نمائندے کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتی، وہ بنی شمر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیتے، وہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیتے. ارے جب وہ مدینہ سے نکلے ہیں تو عبداللہ بن عباس سے کہہ چکے تھے، عبداللہ بن مسعود کو خبردار کر کے آئے تھے، عبداللہ بن زبیر سے کہہ کر آئے تھے مجھے نہیں معلوم کہ آنے والے حج کے دنوں تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، مجھے جانا ہے. اگر تم میرے گھوڑے کی ٹانگوں کے نیچے لیٹ جاؤ گے تو تمہیں کچل کر نکل جاؤں گا. وہ یہاں کر پھر گئے تو یہ کہتے کہ میں اب اس کی بیعت قبول کر لوں گا. رب دو جہاں کی قسم، کیا ہم نے آج کے مسلمانوں سے بھی گیا گزرا پا لیا ہے؟ نبی کا نواسا، فاطمہ کا لخت جگر، حضرت علی کا نور نظر، جس نے محمد رسول اللہ کی باہوں میں کھیلا ہو، وہ ہاشمی خون جس نے کبھی کسی کے سامنے سر نہ جھکایا ہو. ہاں وہ اسماعیل کی اولاد جو 9 سال کی عمر میں اپنے باپ کے خنجر کے نیچے لیٹ گیا ہو، وہ اپنے جات کی تلوار سے گھبرا جاتا، وہ شمال کی برفوں سے گھبرا جاتا، وہ علی اصغر اور اپنے بیٹوں کی موت سے گھبرا گیا اور یہ کہنے لگا کہ مجھے واپس جانے دو. تاریخ میں اس سے بڑا الزام حضرت حسین پر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. پوری امت گواہ ہے. ایک نوجوان حضرت حسین اس کے دل میں رہتے ہیں. یزید کی کتنی ہی تعریفیں کرو، کوئی امت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
کتنا ہی فریب بولو، وہ حضرت حسین کے پیروں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابی کے مقام کو دنیا کا کوئی ولی قطب ابدال ولیوں کا امام بھی کسی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. یہ صحابی بھی ہے اور رسول کی جگر کا ٹکڑا. وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب خلیفہ اسلام کے مطابق نہ چلے تو اس کے خلاف خروج کرو. بیت میں یہی تو الفاظ سکھائے جاتے ہیں، مگر امت اور ان الفاظ کو بھول چکی. اللہ اکبر، الحمدللہ. تاریخ کے اس موڑ پر محمد رسول اللہ کے جیون ہونے اور محمد رسول اللہ کی شاخ میں حضرت حسین ہی کے ایک نور نظر میں، حضرت حسین ہی کے خون میں، ہاشمی شاخ میں، جس کی پیشن گوئی علامہ اقبال نے اس وقت کر دی تھی کہ جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی اور انگریزوں کا دور دورہ تھا. علامہ اقبال سمجھ گئے تھے کہ خلافت تو نہیں بچے گی، یہ ترکی خلافت تو ٹوٹ جائے گی. عبد الحمید ثانی کی جگہ کوئی امت کو عبد الحمید ثانی نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اب بہت زمانے تک اس قوم کو دوبارہ نہیں کرے گا، مگر ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی. اس مسجد قلندر نے اس وقت کہہ دیا تھا کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. جس طرح اس وقت محمد رسول اللہ کی شکل میں اس ہاشمی شاخ نے پوری امت کو جمع کر دیا تھا، جس کے جھنڈے کے نیچے گورے اور کالے بھی تھے، جس کے فوج میں سلمان فارسی بھی تھے، جس کے لشکر کا حصہ سہیل رومی بھی تھے، قریشی بھی تھے، بنو امیہ کے نوجوان بھی تھے. علامہ یہ کہہ رہے تھے یہ شاخ ہاشمی پھر اٹھے گی، اس سوکھے ہوئے طرف پر پھر پتے آئیں گے، اس کی گھنیری چھاؤں میں پھر امت بیٹھے گی، عرب و عجم کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. عثمانیوں اگر تم کو غم ٹوٹا ہے تو ٹوٹا کرے، لیکن شاخ ہاشمی اس امت کو پھر جمع کرے گی. میں بنا کسی خوف کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، مگر عجموں میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے آقاؤں کے خلاف کھڑے ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفاس کی طرف دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ قاف کی طرف دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزنی اور قندھار کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ شاید یہ پوری دنیا کو جمع کر لے، مگر کسی میں ہمت نہ تھی جو ابلیس کی بنی ہوئی مجلس شورا اقوام متحدہ کو چیلنج کر سکے، جو اقوام متحدہ کے خود کو توڑنے کی طاقت رکھتا ہو، جو اس کے قانون کو اپنے پیروں میں مسلنے کی ہمت رکھتا ہو. چاروں طرف سے جب آواز نہیں اٹھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر باطنی خون کو اٹھایا، پھر محمد رسول اللہ کے لہو کے قطروں کو جمع کیا اور انہوں نے اس پوری دنیا میں پھر سے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں تم بھول چکے ہو، تمہارے خلیفہ کی بیعت ان الفاظ سے ہوتی ہے، انا ابایع خلیفۃ المسلمین و امیر المسلمین بالعسر واليسر بالمنشط والمكره وعثرة علينا الا ننازع الامر اهله الا نرى كفرا بواحا. ہم بیعت کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی اپنے امیر کی بات کو مانیں گے. ہم بیعت کرتے ہیں اس بات پر کہ ناگواری میں بھی اور رضامندی میں بھی ہم آپ کی بات کو مانیں گے. آپ ہم سے جو چھین لیں ہم اس پہ راضی ہو جائیں گے، ہمیں عہدے سے معصوم کر دیں ہم اس پہ راضی ہو جائیں گے، ہماری جگہ آپ کسی اور کو بھیجیں ہم اس پر راضی ہو جائیں گے، ہمیں وہ منصب نہ دیں اس منصب کی ہمیں چاہت ہے ہم اس پہ راضی رہیں گے، ہم حکومت والوں سے نہیں جھگڑیں گے. لیکن اگر ہم نے اے امیر تیری طرف سے کفر کھلا ہوا کفر دیکھ لیا تو بیعت توڑ دیں گے اور پھر تیرے خلاف تلوار نکال کر اٹھ کھڑے ہوں گے. جس طرح نبی کا نواسا حضرت حسین اٹھ کھڑا ہوا تھا اس طرح ہم اٹھ کھڑے ہوں گے. عندنا فیہ من اللہ برہان، اس وقت ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہوگی، اس وقت ہمارے پاس نبی کی حدیث ہوگی، اس وقت ہمارے پاس قرآن کی آیات ہے. وَنَقُولُ الْحَقَّ حَيْثُ كُنَّا، یہ بھی بیعت کے الفاظ ہے کہ ہم حق کہیں گے جہاں کہیں بھی ہو.
ہم بات کہیں گے ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. اور جو ہم یہ کہہ رہے ہیں واللہ علی ما نقول شہید، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم گواہ بنا رہے ہیں. مسلمانوں، یہ سب چیزیں آج نسیاں منسیہ ہو چکی اور ختم ہو گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں اس دین کی تجدید کے لیے کسی نہ کسی مجدد کو بھیجتا رہے گا جو اصل دین امت کے سامنے پیش کرے گا، اور پیش جب امت کے سامنے کیا جائے گا تو یہ امت بھٹکنے سے بچائے. آپ تاریخ کا دھارا اٹھائیے، تاریخ کے ہر موڑ پر چلے جائیے. مجدد الفسانی، جن کے ساتھ آپ مجدد بھی لگا رہے ہیں، الفسانی بھی لگا رہے ہیں. ہماری عوام کو تو پتہ ہی نہیں کہ الفسانی کیوں کہتے ہیں. الف کہتے ہیں ہزار، ثانی کہتے ہیں دوسرے کو. جب 1000 سال گزر گئے دوسرا 1000 وہاں آیا تو اکبر بادشاہ کی قوت اور طاقت کو سامنے رکھ کر ایک نئے دین چلانے کی کوشش کی گئی، جو دین سیکولرزم تھا، جس میں قرآن کے احکامات کو پیچھے ڈال کر کہا گیا کہ شراب جتنی چاہے پیو کوئی پابندی نہیں، خنزیر جتنا چاہے کھاؤ کوئی رکاوٹ نہیں، مسلم اور غیر مسلم کی شرط مت لگاؤ، جس سے چاہو نکاح اسے میاں کر دیجیے. اور جبرن قوت اور طاقت کی بنیاد پر اس دین کا نام دین الہی رکھا گیا جو دین اکبری تھا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں مجدد الفسانی کو، جنہیں آپ یاد کرتے ہیں مجدد الفسانی کہتے ہیں، انہیں کھڑا کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دین نہیں ہے، یہ کفر بوا ہے، یہ کھلا ہوا کفر ہے. اسلام وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی لے کر آئے ہیں، جو قرآن مقدس میں لکھا ہوا ہے. انہیں گرفتار کر لیا گیا، انہیں کوڑوں سے پیٹا گیا، انہیں جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا، لیکن انہوں نے پرواہ نہ کی، نہ اپنے بچوں کی پرواہ کی، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی. اس وقت اس امت کا المیہ یہی ہے کہ یہ امت خوف کے ساتھ جی رہی ہے، اسے دنیا میں جینے کا ڈر ہے، وہ دنیا میں رکھنا چاہتی ہے. اے مسلمانوں، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج یہ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرنا، تم مجھ سے ڈرنا. اگر تم نے ان کی اتباع کر لی میں تمہیں جہنم میں جھونک دوں گا، میں تمہاری دنیا بھی تباہ کر دوں گا، میں تمہاری آخرت برباد کر دوں گا. تم مجھ سے ڈرنا، موت تمہارے قریب نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ میرا حکم اور میرا فیصلہ نہ ہو. موت ہرگز نہیں آ سکتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کمال یہی تھا کہ وہ ہزاروں کے مجمع میں گھس جاتے تھے. انہیں یقین یہ تھا کہ کوئی تلوار میرا خون نہیں پی سکتی ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھنا ہے. کوئی تیر مجھے مار نہیں سکتا ہے جب تک میری زندگی ہے، اور جس دن میری زندگی ختم ہے اس دن مجھے کوئی دوبارہ زندہ کر نہیں سکتا ہے. اس یقین اس کی کیفیت کے بعد جب صحابہ نکلے ہیں رب دو جہاں کی قسم، تو آج کی طرح دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو انہوں نے اپنے گھوڑے کی ٹانگوں سے اڑا دیا تھا اور اپنے نیزوں سے ان کے محلوں کی دیواریں گرا ڈالی تھی. کون نہیں جانتا کہ کسرا ایران کا کل بھی مغرور تھا اور آج بھی ایران کا کسرا مغرور ہے. مگر سعد بن وقاص کے قافلے نے ایران کے کسرا کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. اس کا تاج چھین لیا گیا تھا، اس کے کندن ڈھونڈ لیے گئے تھے، اس کے محل میں پڑے ہوئے تخت پر صحابہ جمعے کے دن داخل ہوئے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے وہاں نماز عشاء ادا کی ہے. وہاں پر اونٹنیوں پر لاد کر ہیرے جواہرات مدینے منورہ پہنچے ہیں. ہم آج پھر پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کی اولادیں آج بھی عرب میں زندہ ہیں. ان کے سامنے قرآن موجود ہے، ان کے سامنے حدیث موجود ہے، ان کے سامنے نبی کی سیرت موجود ہے، ان کے سامنے اور ان کے سامنے ان کی تاریخ موجود ہے. انہوں نے کل بھی
قادسیہ کا میدان جیتا تھا اور آج بھی قادسیہ کا میدان وہ جیت کر رہیں گے. انہوں نے کل بھی کسرا کے سفید محل میں نماز پڑھی تھی, وہ آج بھی دنیا کے سفید محل میں نماز پڑھتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منتخب کر لیا ہے, انہیں کو اللہ نے کعبۃ اللہ دیا ہے, انہیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ دی ہے, انہیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی ذات دی ہے. کل بھی انہوں نے محمد رسول اللہ کی حفاظت کی تھی اور آج بھی ان کی حفاظت کے ساتھ اشاعت ہاشمی کرنے کو ہے پھر بربر ہے. اے امت کے لوگ, نہ گھبراؤ نہ مایوس ہو, بالکل ہرگز نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. آج مسلمانوں پر مایوسی چھائی ہوئی ہے, یہ مایوسیاں چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ یہ بتاؤ, یہ آسمان کس کا ہے, یہ زمین کس کی ہے, یہ سورج اور چاند کس کا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد پہ قادر ہے, تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کر کے نہیں دکھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ چکا ہے کہ اے میرے محبوب, ہم نے تمہاری مدد اس دن بھی کی تھی جب تم غار ثور کے اندر تھے. اللہ تمہاری مدد مختلف مقامات پہ کر چکا ہے, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کر کے رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے قرآن میں کیے ہیں, ایک ایک وعدہ قرآن کا سچا ہے, قرآن کی ایک ایک آیت سچی ہے. جب بلال کے پاس تن چھپانے کے لیے کپڑے نہ تھے, جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس سارا اثاثہ ختم ہو گیا تھا, جب عمر بن خطاب صرف ایک چادر لے کر مدینہ منورہ نکلے تھے, جب سہیل رومی اپنا سارا مال چھوڑ کر نکلے تھے, جب ابو سلمہ سلمہ اور اپنے بیٹے کو ان کے خاندان کے حوالے کر کے مدینہ منورہ نکل گئے تھے, جب صحابہ کا عالم یہ تھا کہ پیٹ پر پتھر بندے ہوئے تھے, صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندے ہوئے تھے, اور آسمان سے زیادہ بلند حوصلہ رکھنے والے صحابہ, بہت پہاڑ سے زیادہ مضبوط ارادوں والے صحابہ, چٹانوں کو اپنی ٹھوکروں سے چیر دینے والے صحابہ کرام نے جب اپنے پیٹ اٹھا کر محمد رسول اللہ کو دکھا دیے کہ ہم بھوکے ہیں, بھوک سے تڑپ رہے ہیں, آگ کے آگے اندھیرا ہے, تو محمد رسول اللہ نے کہا میں تمہارا امیر بھی ہوں, میں تمہارا سردار بھی ہوں, میں تمہارا امام بھی ہوں, میں تمہارا مقتدا بھی ہوں, میں تمہارا جنرل بھی ہوں, میں تمہارا کرنل بھی ہوں. اگر تم نے ایک پتھر باندھا ہے تو میں محمد رسول اللہ نے 2 پتھر باندھے ہیں, مگر خندق پر پہرا دیتے رہو. یہودیوں کے دانت کھٹے کر دینا ہے, اہل مکہ کے چھکے چھڑا دینا ہے, تمام قبائل کو بتا دینا ہے یہ محمد رسول اللہ کا لشکر ہے, یہ عبداللہ کے دبئی یتیم کی فوج ہے, یہ خاتم النبیین کے دیوانے ہیں, تب سے مت نہیں ہو سکتے ہیں. ہوائیں ان سے ٹکرا کے واپس چلی جائیں گی, پہاڑ ان کی طرف چل کے پیچھے ہٹ جائیں گے, سمندر ان کے قدموں کو نہیں روک سکیں گے. اے احزاب آؤ, جب احزاب آئے اکٹھے ہو کر آئے, قرآن کہتا ہے اللہ اکبر, صحابہ کے دل کی ترجمانی رب آسمان پہ کر رہا ہے, صحابہ کے دل کی دھڑکنیں قرآن کی آیات بن رہی ہے, صحابہ کے جذبات قرآن کی آیت و تفسیر بن رہے ہیں, صحابہ کے نکلے زبان سے نکلے ہوئے جملے قرآن کریم کے لفظ بن گئے ہیں. جب ان سے کہا گیا قال لهم الناس, لوگوں نے ان سے کہا ان الناس قد جمعوا لكم, لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں, طوفان بن کے آ رہے ہیں, سیلاب بن کے آ رہے ہیں, آندیاں بن کے آ رہے ہیں, عیسائی بھی تمہارے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں, مجوسی اکٹھے ہو رہے ہیں, عرب قبائل اکٹھے ہو رہے ہیں, تمام کے تمام یہودی اکٹھے ہو رہے ہیں, خیبر کے دلوں میں ہلچل مچ رہی ہے, جو تمہارے خلاف تیاریاں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے دیوانوں کی خبر دیتا ہے. جب ان سے کہا گیا کہ لشکر اکٹھے ہو رہے ہیں, تو جب انہوں نے دیکھا کہ جماعت آ گئی, لشکر کے لشکر آ گئے, اس زمانے کے سب سے اہم سپر پاور طاقتیں آ گئی, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہم سے جھوٹ کہا تھا, ہمیں دھوکہ دیا, ہم گر گئے, بلکہ کہا ہاذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, یہ وہی تو ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا.
اسی کا تو وعدہ کیا تھا. کچھ نہیں بدلا ہے دنیا میں، صرف نام بدل گئے ہیں. کچھ نہیں بدلا ہے. آج بھی عراق و شام کے اندر آپ دیکھ لیں، احزاب اکٹھے ہیں، ساری جماعتیں اکٹھی ہیں، اور اب تو دنیا کا سب سے بڑا بدترین کفر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نہیں مانتا، جو قرآن کو نہیں مانتا، جو رسول اللہ کو نہیں مانتا، جو کسی دین کو نہیں مانتا، کمیونسٹ روس بھی اس میں شامل ہو گیا ہے. اور وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ان کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. یعنی اب تک جو 60 اور 62 تھے وہ کچھ نہیں بھی کر سکے، تو اس کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. مسلمانوں یہی تو وقت دیکھنے کا ہے، یہی تو سوال کرنے کا ہے. دنیا کہتی ہے کہ آج دنیا میں ڈیموکریسی ہے، ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، ہر ایک کو آزادی ہے کہ وہ کسی پر تنقید کرے. تو کیا ہمیں یہ پوچھنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ جب یہ روس 1979 میں افغانستان آتا ہے تو پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ افغانستان میں روس سے لڑنے والے مجاہدین ہیں، افغانستان والوں پر جہاد فرض ہو گیا ہے. عرب کے علماء، ہیئت کبار علماء فتویٰ دیتی ہے کہ روس افغانستان میں داخل ہو چکا ہے، اب عرب نوجوانوں کو وہاں پہنچ جانا چاہیے. عبداللہ عزام وہاں پہنچ چکے تھے. لہذا وقت کتنا بدل گیا ہے، کتنا بدل گیا ہے کہ اب روس ملک شام میں بمباری کر رہا ہے، ہمارے بچوں کو خون میں لہرا رہا ہے، ہماری بیٹیاں خون میں تڑپ رہی ہے. امت مسلمہ کا خون چاروں طرف بکھرا ہوا ہے، کوئی خون کی قیمت نہیں ہے. کوئی پوچھنے والا ہے اس روس کا کیا لینا دینا ہے، یہ وہاں کیوں لڑ رہا ہے. اب کہاں ہے کہ کبار علماء، اب کہاں ہے وہ عبدالعزیز جو پوری دنیا میں یہ کہتا ہے کہ دنیا سے دہشت گردی میں جانا چاہیے. کہاں ہے تیرا قلم، کہاں ہے تیری زبان، کہاں ہے تیری وہ قیادت کہ تو اس وقت یہ کہتا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ. وہ جو کسی دین کو نہیں مانتا، ارے تم امریکہ سے تو یہ کہو گے کہ تمہارا معاہدہ ہے، تم حزب الفضول میں ہو، جھوٹ مت دو دنیا کو. اس روس سے تمہارا کیا معاہدہ ہے؟ کیا حالات ہوتے ہیں کہ آج ملک شام کا مسلمان افغانستان سے زیادہ طاقتور ہے روس کے افغانستان میں داخل ہونے پر. جب تم یہ کہتے ہو کہ اب جہاد فرض ہو چکا ہے تو روس کے شام میں داخل ہونے پر اب فرض ہے کیوں نہیں؟ مگر میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، وجہ یہ ہے کہ حالات اب بدل چکے ہیں. کوئی نہیں کہے گا، نہیں کہے گا. لوگ پوچھے صاحب فتوا، ہم کہتے ہیں رمضان کا چاند نظر آ گیا، آپ نے دیکھ لیا اپنی آنکھ سے، اور کوئی کہے کہ میں نے چاند نہیں دیکھا تو روزہ رکھیں گے کہ نہیں؟ ہر چیز میں فتوا چاہیے. لیکن اے اہل حق، اہل ایمان، اچھی طرح سن لیجیے، معرکہ کربلا ختم نہیں ہوا، کربلا ختم نہیں ہوا. وہ ہونا ہے، قرب قیامت ہونا. اسی خون سے، اسی نسل سے جو کربلا میں خلافت کو قائم کرنے کے لیے نکلی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو منتخب فرمائے گا. مفتی ابو لبابہ دامت برکاتہ العالیہ کی بہت ساری کتابیں آ چکی ہیں. انہوں نے ایک کتاب میں بڑی شاندار بات کہی ہے، غالباً انہوں نے اقصیٰ کے آنسو میں یہ بات لکھی ہے. اللہ اکبر. انہوں نے عجیب و غریب نکتہ پیش کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ کے دل کو چھو جائے گا. انہوں نے کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امت کی ایکتا کے لیے، امت کو متحد کرنے کے لیے خلافت کی قربانی دے دی تھی. یعنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سپرد کر دی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے. جب حضرت حسین نے کہا کہ بھائی جان آپ نے ایسا کیوں کیا، تو حضرت حسن نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبوت کی نسبت عطا کی ہے اس کے سامنے لاکھوں حکومتیں قربان. ہم اسے ہرگز نہیں چاہتے. میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتی رہے. یہی وہ پیشین گوئی تھی جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. ایک دن حضرت حسن آ رہے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، معصوم سا چہرہ ہے، شباہت محمد رسول اللہ کے چہرے جیسی ہے. نواسے میں نانا جان کا اتر آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا
شہید ہے، یہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ 6 مہینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کو خلافت سپرد کر دی اور کہا خلافت ہم آپ کے سپرد کر رہے ہیں، اگر ہم لڑے تو ایک حصے پر ہمارے لوگ ہیں، دوسرے حصے پر آپ ہیں۔ یہ قربانی حضرت حسن نے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اگر اس وقت تلوار لے کر نکل جاتے، ممکن تھا کچھ اور حصے فتح کر لیتے، ان کے شام کے کچھ علاقے ان کو آ جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا او میرے حسن تیری قربانی ہمارے یہاں لکھ لی گئی ہے، قرب قیامت میں تیری نسل کو، تیرے بیٹے کو ایسی خلافت عطا کروں گا جو مشرق سے لے کے مغرب تک ہوگی، شمال سے لے کر جنوب تک۔ وہی تو امام مہدی ہوں، انہی کی تو نسل سے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ ایسی خلافت ان کی اولاد کو عطا فرمائے گا۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ضائع نہیں جاتی، ہرگز نہیں جاتی۔ کامیاب ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہینا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ جب صحابہ نے اپنا آخری امتحان دے دیا اور احزاب پر خندق پر کھڑے ہو کر پیٹ پر پتھر باندھ کر پتے چڑھا لیے اور درختوں کی چھالوں سے اپنی پیٹ کی آگ بجھائی مگر مورچوں سے نہیں ہٹے۔ ایک دن سیرت کا واقعہ ہے، کون سیرت نگار ہے جس نے لکھا نہیں ہے؟ ارے کون سا عالم ہے جس نے پڑھا نہیں ہے؟ اور وہ کون سا مدرس ہے جس نے یہ حدیث نہیں دیکھی ہے؟ اور وہ کون سا طالب علم ہے جس نے غزوہ احزاب میں یہ نہیں دیکھا ہے کہ ایک دن دشمنوں نے طے کر لیا تھا کہ آج خندق کو عبور کرنا ہے، مدینے کے اندر گھس جانا ہے، ورنہ اس سے بڑی شرمندگی کوئی نہیں ہوگی۔ تو آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا خندق پر پہرے دینا ہے، تیر کمانوں پر چڑھائے رکھو، تلواریں اپنے ہاتھوں میں اٹھائے رکھو، کوئی دشمن خندق عبور نہ کر جائے۔ اللہ اکبر، آج محمد رسول اللہ کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں۔ ارے جرمن کے لوگوں اور اٹلی کے لوگوں، تمہیں مسولینی پر ناز ہے ہوا کرے، اور جرمن کے لوگوں تمہیں ہٹلر پر ناز ہے ہوا کرے، کوئی اوقات نہیں ہے ان کی ہمارے سامنے۔ ہم اس محمد رسول اللہ کو کمانڈر ان چیف مانتے ہیں جس نے آج اپنے صحابہ کو حکم دے دیا تھا کہ اگر ظہر کی نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جانے دو، اگر آج عصر کی نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جانے دو، مغرب کی نماز قضا ہوئی، عشاء کی نماز قضا ہوئی، 4 نمازیں محمد رسول اللہ کی مورچے پر کھڑے ہو کر قضا ہو گئی۔ آپ نے بتا دیا اسلام کی نگری کا دفاع کتنا اہم ہے، ماں اور بیٹیوں کی حفاظت کتنا اہم فریضہ ہے، اسلامی وطن کی حفاظت کتنا بڑا فریضہ ہے۔ 4 نمازیں قضا ہوئی، رسول اللہ کی آنکھ میں آنسو آئے اور آپ نے دعا کے لیے دامن پھیلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ گئی، آندھیاں آ گئی، خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئی، اونٹ بھاگ گئے، گھوڑے پلٹ گئے، دل تھک گئے۔ جب وہ جانے لگے تو محمد رسول اللہ نے خندق پر کھڑے ہو کر کہا اے میرے صحابہ فتح مبارک ہو، کفر کی طاقت ٹوٹ چکی ہے، حوصلے ٹوٹ چکے ہیں، رب دو جہاں کی قسم اب یہ ہم پر چڑھ کر نہیں آئیں گے بلکہ انشاءاللہ الا نفسهم ولا يفسوننا، اب ہم ان کا پیچھا کریں گے یہاں تک کہ ایک دن ہم مکہ معظمہ میں داخل ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت بلال سے اذان لگائیں۔ یہ ہے اسلام کی تاریخ، اور آپ کو پتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آج پھر تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے۔ وہی جزیرۃ العرب، وہی ملک شام، ہاں وہی شام کی سرزمین، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے۔ یہی وہ برکت کی سرزمین ہے جو حضرت مہدی کا ہیڈ کوارٹر بنے گا، یہی وہ سرزمین ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی استقبال گاہ ہے۔ میں اور آپ حضرت عیسیٰ کے استقبال کی کہاں ہمت کر پائیں گے؟ میرے اور آپ میں کہاں ہمت ہے؟ یہ ہمت کسی میں نہیں ہے، یہ ہمت انہی شامیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے جو دجال
جعلی فوج کا مقابلہ کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیج جزیرۃ العرب کی سرزمین پہ لگے گا جہاں جس سرزمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پناہ دی. وہی سرزمین جس نے حضرت لوط علیہ السلام کو پناہ دی, وہی سرزمین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پناہ دیتی ہے. یہی وہ جیالے ہیں, یہی وہ دیوانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنہوں نے آج کے ان حالات میں بھی غزوہ احزاب کا اعلان کیا. اس لیے درود پاک پڑھ لیجیے ایک بار, پھر مدینے سے رشتہ قائم کر لیجیے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس وقت امت کے لیے بہت لازمی اور ضروری ہے کہ وہ ملک شام ملک شام سے متعلق جو احادیث کا ذخیرہ ہے اس سے نوجوان پڑھیں. آپ حضرات کو کتنوں کو شاید معلوم بھی نہ ہو, حضرت مفتی اسد قاسم صاحب نے اپنی زمانہ طالب علمی ہی میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر ایک کتاب لکھنا شروع کی تھی جس کا نام ہی امام مہدی کی شخصیت اور حقیقت ہے. اے اہل سنبل, آپ کے یہاں ایسے انمول ہیرے موجود ہیں جن کی آپ سے قدر نہیں ہوتی. پوری دنیا میں آج وہ کتاب پڑھی جا رہی ہے, کم از کم وہ بہت آسان اردو زبان میں لکھی ہے, اس کو پڑھ لیں. آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے تو شاید اس کے سمجھنے سے آپ قاصر ہوتے, مگر آج ایک ایک چیز آپ کے سامنے سمجھ میں آ جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی, قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اعماق یا دابت میں رومیوں سے تمہارا مقابلہ نہیں ہو جاتا. اب آپ کو تو آپ یہ چل رہا ہے, یہ بھی نہیں چل رہا, اس کو لگا دو اس کی جگہ پہ.
اعماق اور ضابط میں جب تک رومیوں سے تمہارا مقابلہ نہیں ہو جاتا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ اعماق اور ضابط کہاں ہیں؟ کچھ پتہ نہیں۔ ابھی پوچھ لیجیے کہ اقوام متحدہ کا دفتر کہاں ہے، سب کو پتا ہے۔ جب تک اعماق اور ضابط میں تمہارا رومیوں سے مقابلہ نہیں ہو جاتا، اور رومیوں سے مراد عیسائی، اعماق اور ضابط یہ شام کے شہر ہیں۔ اور کون لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوانے جنہوں نے اس حدیث کی بنیاد پر ضابط میں جنگ کی تیاریاں شروع کی ہیں؟ دھوکہ مت کھاؤ۔ وہ کون لوگ ہیں جنہیں معلوم ہے کہ اعماق اور ضابط میں رومیوں سے مقابلہ ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ جب ان سے مقابلہ ہوگا تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم ان لوگوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہماری عورتوں کو اور ہمارے بچوں کو غلام اور بانیاں بنایا ہے۔ کون ہے وہ زمین پر وہ جماعت جو یہ نظریہ رکھتی ہے کہ غلام اور بانیاں بنانے کا سلسلہ کل بھی محمد رسول اللہ کے دور میں تھا اور قیامت تک رہے گا؟ وہی جماعت حق ہوگی۔ جس طرح روزہ جو محمد رسول اللہ کے دور میں تھا قیامت تک رہے گا، جس طرح زکوٰۃ کا نصاب جو محمد رسول اللہ نے بنایا ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا، جس طرح حج کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، اسی طرح غلام اور باندیوں اور جنسیوں کے مسئلے کو دنیا کا کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، اور جو اسے منسوخ کرنے کی بات کرتا ہے وہ سرپردہ مرزا غلام احمد قادیانی کا چیلا اور اس کی اولاد۔ وہ آ کر یہ کہیں گے کہ چھوڑ دو، ہمیں ان سے لڑنا ہے جنہوں نے ہماری عورتوں کو اور ان کو غلام بنا رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں کہ 1/3 لوگ ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے، ان رومیوں سے مقابلہ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ اعلان کریں گے یا ان سے ڈر جائیں گے یا ان سے گھبرا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ کون سا گروہ ہوگا؟ یہ وہی گروہ تو ہوگا جو مقابلے میں نکلا ہوا ہوگا مگر پیچھے ہٹ جائے گا۔ نہیں مسئلے فرماتے ہیں رسول اللہ 1/3 آگے بڑھیں گے اس جذبے کے ساتھ کہ انہوں نے موت پر بیعت کر چکے ہوں گے۔ ان کی بیعت ہوگی وہی جو صلح حدیبیہ پر محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی، اور یہ بیعت تھی بایعنا علی الموت۔ صحابہ نے موت پر بیعت کی تھی اور موت پر بیعت کر کے وہ آگے بڑھایا کرتے تھے۔ رب دو جہاں کی قسم، آج کا مسلمان تو موت پر بیعت کو خودکشی قرار دے گا اور قرآن کی آیات کو ویسے ہی بدل ڈالے گا جیسے یہودیوں نے بدلا تھا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم۔ یہودیوں کا یہی قصور تھا کہ اس قول کو بدل دیا۔ آج کیا کہتے ہیں؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اسلام تو کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ کس موقع پر نازل ہوئی ہے؟ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ اے قرآن کے مفسر تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو چھپا کر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح کر دی ہے۔ وہ ایک غزوے پر کھڑے ہوئے ہیں، سامنے رومیوں کی فوجیں ہیں، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر سے ایک نوجوان نکلتا ہے اور حلمی مبارزین کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے، دشمن کے لشکر میں گھس کر چلا جاتا ہے، دشمن اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس موقع پر کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، اور دلیل کے طور پر کہتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ اب ایوب انصاری نبی کا میزبان تڑپ اٹھتا ہے اور اس کا یہ کہتا ہے کہ نادانو، ہماری زندگی میں تم اس آیت کی تفسیر بدل رہے ہو۔ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب ہم نے یہ دیکھا کہ جزیرۃ العرب فتح ہونے کو ہے اور ہم نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے ہیں، رومیوں کو بھی ہمت نہیں کہ ہمارے اوپر حملہ ہو جائے،
ایران کے کسرا میں بھی یہ دم نہیں کہ وہ ہماری سرحدوں میں اپنے گھوڑوں کو لے آئے، تو ہمارے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ اب ہمیں باغوں میں لگ جانا چاہیے، اب ہمیں کھیتوں میں لگ جانا چاہیے، اب ہمیں انگور اور کھجوروں کے پیڑوں پر اپنی محنت کو لگا دینا چاہیے۔ اسلام تو غلبہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اپنے آپ کو راہ جہاد سے پیچھے کر کے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ تو عین شہادت ہے جس نے کام انجام دیا۔ یہی تو یہودی کرتے تھے کہ اللہ نے جو کلمہ بتایا اس کی جگہ دوسرا رکھ دیا، اس کی جگہ دوسرا رکھ دیا۔ ایک تیسرا گروہ وہ ہوگا جو موت پر بیعت کرے گا۔ صحابہ بیعت کیا کرتے تھے موت پر، صلح حدیبیہ پر بیعت کی، اور کیا بیعت کرتے تھے؟ بایعنا علی الموت، اور موت پر ہم بیعت کرتے ہیں حتی نلقى اللہ، یہاں تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملیں گے، ولا نولی الدبر، اور ہم اپنی پیٹھ نہیں دکھائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پتہ سے ہمکنار فرما دے، اللہ ہم کو پتہ بھی نصیب فرمائے، پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ اور نہیں جانتا ایک جنگ میں جو میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ جب رومی اتنی طاقت اور قوت میں تھے، اس جنگ میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، اس جنگ میں ابو سفیان بھی ہیں، اس جنگ میں اکرمہ بھی ابو جہل کا بیٹا بھی ہے، اور تاریخ نظارہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ قرآن کریم نے جو یہ کہا تھا کہ ابو جہل محمد رسول اللہ کے بیٹے کی وفات پر تجھے ناچنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن یہ ہوگا کہ میں تیرے بیٹے کو محمد رسول اللہ کے قدموں میں نہ ڈالوں گا، اور تیرا بیٹا محمد کا پرچم اٹھائے گا، اور آج بالوائل تیرا بیٹا محمد کا دیوانہ بن جائے گا، اور ولید اپنے مال پہ ناز کرنے والے تیرا بیٹا محمد رسول اللہ کا سپہ سالار خالد بن ولید بن جائے گا۔ یہ میرے رب کی طاقت ہے، یہ میرے رب کی قوت ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ شام میں ان کی اولادیں آ گئی ہیں جو شراب پیتے تھے، آسٹریلیا سے چل کے آ گئے، امریکہ اور برطانیہ سے چل کر آ گئے، روکے سے نہیں رک رہے ہیں۔ یہ میرے رب کا وہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو سفیان کی بیٹی کو محمد رسول اللہ کا دیوانہ بناتا ہے، باپ لشکر لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آتا ہے، اور بیٹی محمد رسول اللہ کی بیوی نہیں روک سکے گی۔ جس کو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان عطا فرمائے گا۔ ایک بار پھر دنیا وہی منظر دیکھے گی کہ اہل حق پھر کسی ایک شہر میں جمع ہو جائیں گے، کسی ایک خطے میں جمع ہو جائیں گے۔ ایک طرف انصار ہوں گے ان کو پناہ دینے والے، دوسری طرف جو ہے مہاجرین ہوں گے، دین کی بنیاد پر دارالحرب دارالکفر سے ہجرت کرنے والے انصار و مہاجرین جمع ہو جائیں گے، یہاں تک جمع ہوں گے کہ پھر اماموں کا امام حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ اتر آئیں گے، یہاں تک کہ کمانڈر ان چیف کی حیثیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر آئیں گے۔ تو یہ لوگ موت پر بیعت کیے ہوئے نکلیں گے، اس طرح سے مقابلہ کریں گے کہ 1/3 ان میں سے شہید ہو جائیں گے، وہم افضل الشہداء، اور یہ اس وقت ہوئے زمین کے افضل ترین شہداء ہوں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گروہ کو تو لعنت زدہ کر دے گا، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، ایک گروہ شہادت کا جام پی لے گا، اور جو باقی 1/3 حصہ بچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1/3 حصے سے رومیوں کا قلع کما کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرمائے گا۔ یہی 1/3 جماعت رومیوں کو چھکے چھڑا کر اور رومیوں کا قتل عام کر کے قسطنطنیہ کی طرف بڑھے گی، جسے آج کا ٹرکی کہا جاتا ہے، اور یہ ٹرکی کو بھی فتح کر لیں گے۔ ٹرکی کو فتح کرنے کے بعد جب یہ اپنے والے غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، تلواریں زیتون کے پیڑ سے لٹکی ہوئی ہوں گی، تو اس وقت ابلیس چیخ کر یہ کہے گا کہ مسیح آ گیا ہے، یعنی دجال نکل آیا ہے۔ یہ دجال کی خبر سن کے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اور اپنی گاڑیوں کو دوڑاتے ہوئے آئیں گے، تو یہ خبر تو جھوٹی ہوگی، مگر جب یہ ملک شام میں واپس آئیں گے تو دجال کا خروج ہو چکا۔ اب ڈال لو شام کے حالات پہ نظر، جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جو چشمے خرید کر ابو جہل سے لائے ہیں،
انہیں رسالت کا نور نظر نہیں آئے گا، انہیں محمد کے غلاموں کی قربانی نظر نہیں آئے گی، تو یہ سمجھیں گے کہ ظاہر ہے جادوگر ہیں، نہ جانے کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہم کو کچھ نہیں پتا۔ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فراست ایمانی، نور ایمانی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ ایک طرف آسٹریلیا کے نوجوانوں کو حق نظر آ رہا ہے، جرمن کے مسلمانوں کو حق نظر آ رہا ہے، برطانیہ کی بہنوں اور بیٹیوں کو نظر آ رہا ہے، اردو کو نظر آ رہا ہے، ترکی کے لوگوں کو نظر آ رہا ہے، مگر اے کتاب و سنت کو روزانہ پڑھنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گڑاؤ اور دعا کیا کرو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ جو حق ہے ہمیں حق دکھائیے، ورنہ حال کہیں وہ نہ ہو جائے ابو جہل کی تھی یہ بدبختی، دیدار کے بعد بھی محرومی، بن دیکھے ہوئے سے قرنی نے کہاں نے محمد تھام لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 1450 برس پہلے کہہ چکا ہے، یہ کہہ کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم سن لو۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک بار ایمان لے آئے تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، چاہے کشا لگائیں، جل چڑھائیں، پھول چڑھائیں، کچھ بھی کریں، امرناتھ جائیں، ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ جیسے رضا مراد نے کہا تھا کہ اسلام اتنا کچا تھوڑی ہے کہ وہ کسی مندر پہ ماتھا ٹیکنے سے چلا جائے گا، اسلام نہیں جاتا کچھ بھی کرو۔ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بار آپ کہیں کہ میں کتنی ہی طلاق دے دوں اپنی بیوی کو، بیوی مجھ سے عادت تھوڑی ہو جائے کہ میں نے تو نکاح کر لیا، میں 100 طلاق دوں کہ 1000 طلاق دوں کہ 1,00,000 طلاق دوں، نکاح سے کیسے نکل جائے گی؟ وہ تو نکاح میں آ گئی ہے، اپنی جگہ وہ اڑا رہے۔ ایمان کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ نواقض اسلام کتنے ہیں کبھی پڑھے؟ نہیں، اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو جنت ہی میں جاؤں گا، کیونکہ ایک شاعر صاحب نے کہہ دیا ہے، چلا جاؤں گا حتیٰ کھیلتا یوں ہی جنت میں، وہیں سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ یہی تو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ارے ہم تو نبیوں کی اولادیں ہیں، ہم تو رسولوں کی اولادیں ہیں، ہم پیغمبروں کے بیٹے ہیں۔ اور جب اور جوش میں آئے تو کہنے لگے پیغمبروں کی بات چھوڑو، نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ نواقض اسلام کیا ہے پہلے پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ علماء کی بستی میں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیے ہیں؟ وکیل سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہو، ڈاکٹر سے جا کر کے دوا پوچھ لیتے ہو، حکیم سے جا کر کے اپنے جسم کا علاج کرتے ہو، ایک بار زندگی میں پوچھ تو لو کہ اسلام کو توڑ دینے والی کتنی چیزیں ہیں، وہ نواقض اسلام 8 ہیں۔ اس مجلس میں نہیں بتائے جائیں گے، ورنہ آپ کسی مولوی کی قدر کرو۔ کب ٹوٹ جاتا ہے اسلام؟ نکاح کب ٹوٹتا ہے؟ وضو کب ٹوٹتا ہے؟ ایک صاحب نے نماز پڑھا دی اور اس کے بعد سجدہ سہو کر لیا، بعد میں مقتدیوں نے پوچھا کہ جناب سجدہ سہو آپ نے کس بنیاد پر کیا؟ ویسے تو ہمیں نہیں پوچھنا چاہیے، مگر پھر بھی کون سا ایسا واجب چھوٹا ہے موقع ہوا؟ کہا کچھ نہیں، میری ہوا خارج ہو گئی تھی اس لیے میں نے سجدہ سہو کر لیا۔ اب ہوا خارج ہونے کے بعد سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی کہ وضو ٹوٹ گیا؟ ان بیچاروں کو یہ پتا تھا کہ معمولی سی ہوا نکلی ہے، اس سے کون سا میری نماز کو فرق پڑے گا، سجدہ سہو کر لیا۔ اسلام سے نکل جائیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، جو نکلے گئے ان سے بات نہیں ہو رہی، جو ایمان میں داخل ہے، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، جو پھر جائے گا اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا۔ ان نواقض اسلام میں سے ایک ناقض اسلام جو سارے مفسرین نے، ابن تیمیہ نے، تمام فقہا نے لکھا ہے، یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے مقابلے پر کوئی کسی کافر
سے مدد مانگتا ہے یا اس کا ساتھ دیتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. وہ خارج ہے، مرتد ہے، اسلام سے پھر چکا ہے وہ. تب اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم مرتد ہو جاؤ گے، اسلام سے پھر جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا یحبہم ویحبونہ. اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے. ان کی دوستیاں اللہ کی بنیاد پر ہوں گی، ان کی دشمنیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنیاد پر ہوں گی. ان کی شان یہ ہوگی، ان کی صفت یہ ہوگی اذلۃ علی المؤمنین. مومنین کے لیے نرم ہوں گے، ان کے لیے پل کے بچھانے والے، ان کے لیے اپنے بازو پھیلا دینے والے، ان کو اپنی باہوں سے لگا لینے والے، ان کے لیے اپنی جان کے نذرانے دے دینے والے، ایک ماں کی آزادی کے لیے سینکڑوں جانیں قربان کر دینے والے، ایک بہن کی آزادی کے لیے ہزاروں بیٹوں کو قربان کر دینے والے، سمندروں کو عبور کر جانے والے، آپ کے دریاؤں میں کود جانے والے ہوں گے. عزت علی الکافرین. اور اللہ کے باغیوں کے لیے بہت زیادہ سخت ہوں گے. نو مذاکرات، کوئی مذاکرات نہیں، کوئی جھکنا نہیں، کوئی مداخلت نہیں، کوئی دفتر نہیں کھولا جائے گا، کوئی بات نہیں ہوگی، کسی سے صلح نہیں ہوگی. لا نتکلم الا بالقوہ. صرف قوت سے بات ہوگی، صرف طاقت سے بات ہوگی، صرف طاقت اور قوت کے ساتھ بات کی جائے گی. کوئی ان سے کچھ نہیں کریں گے، بالکل ہرگز نہیں. ساری دنیا مومن کر آ جائے اور یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وہ ویسے ہی نکلتے رہیں گے جس طرح صحابہ نکلے تھے یرموک کے میدان میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں، وہ ویسے ہی نکلیں گے جس طرح صلاح الدین ایوبی نکلے تھے فلسطین کے میدان میں، وہ اسی طرح نکلیں گے جس طرح حضرت علی نکلے تھے. حضرت علی نکلے تھے، نہروان کے مقام پر نکلتے چلے جائیں گے. ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. دنیا انہیں جاہل کہے، انہیں ان پڑھ کہے، انہیں گوار کہے، انہیں قاتل کہے، انہیں سفاک کہے، انہیں بے رحم کہے، انہیں درندہ کہے، انہیں کچھ بھی کہتی رہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو نافذ کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بلند کرتے رہیں گے. وہ چوروں کا ہاتھ کاٹتے رہیں گے چاہے دنیا کتنا ہی دشمن آئے. وہ زانیوں پر کوڑوں کی سزا لگاتے رہیں گے چاہے دنیا کیوں نہ گھبرا جائے. وہ شرابیوں پر شراب کی تہمت لگاتے رہیں گے. وہ اسلام باز کو، وہ لوٹی قوم کے لوٹ قوم کا عمل کرنے والوں کو چھتوں سے گرا کر پوری دنیا کو پیغام دیتے رہیں گے کہ محمد رسول اللہ کی شریعت میں فقہ حنفی میں یہی سزا لکھی ہوئی ہے، ہم اسے گرا کر سزا دیں گے. دنیا کچھ بھی کرتی رہے، ان کے خلاف ملامت کرتی رہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوانے ہوں گے. وہ کسی سے محبت نہیں کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے. جو اللہ کا دیوانہ ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. وہ محمد رسول اللہ کے کلمے کی بنیاد پر لوگوں کو جمع کرتے رہیں گے. اسلامی نظام خلافت ہے، وہ خلافت کا ڈنکا بجاتے رہیں گے، وہ خلافت کا اعلان کرتے رہیں گے چاہے دنیا کو کتنا گناگوار گزرے. وہ ڈیموکریسی کو کفر کہتے رہیں گے، وہ جمہوریت کو ارتداد کہتے رہیں گے، چاہے دنیا اسے کتنا ہی اسلام کا لباس پہناتی رہے، اسے اسلامی کہتی رہے، اسلامی جمہوریہ کہتی رہے. وہ یہ کہتے رہیں گے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، چاہے وہ اہل سنن ہو اور چاہے وہ کوئی اور ہو، اور ان کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ہے. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. جو اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے، چاہے تم اسے وقت کا امام کہتے رہو، چاہے تم اسے وقت کا ولی کہتے رہو، چاہے تم اسے قطب و ابدال کہتے رہو. وہ کہیں گے اللہ کی کتاب نے یہ کہا ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. جو اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے، ظالم ہے. وہ اسے ظالم کہتے رہیں گے چاہے تم اسے خادم الحرمین شریفین کہتے رہو، تم اسے کچھ بھی کہتے رہو، بھیک مانگتے رہو، ڈالر لیتے رہو، یورو سے لیتے رہو. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے بالکل اسی طرح جس طرح حضرت ایوب نے اپنی مصیبت میں صبر کیا. صبر کے بعد جب امتحان پورا ہوا غسل کرنے کے لیے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کی تتلیوں کی برسات کر دی
قانون پر، تو جو قرآن پر عمل رکھتے ہیں، جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ جب سونا دینا چاہے گا، اس نے صحابہ کو سونے کے دینار دیے تھے تو ان کے راہ پر چل کر ہمیں بھی دے سکتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فوج میں اہل غیرے کو بھرتی تھوڑی کر لے گا، وہ تھوڑی اس میں چلا جائے گا۔ کائر بزدل ڈرپوک جسے پسینے چھوٹے ہوں اللہ کی فوج کا سپاہی بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت مند نہیں ہے، اللہ ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کرے گا جن کی زبانوں پر شہادت کے نغمے ہوں گے، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے سوا کچھ نہیں ہوگا، جن کی نظروں میں دنیا کی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی تمام ہیروئنوں کی کوئی وقت اور کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ 16 سال کی لڑکی سر دھج کر ان کے سامنے برہنہ لباس میں آ جائے مگر وہ ایک نگاہ بھر کے نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ ان کا عشق و جنت کی حوروں سے ہوگا۔ وہ دنیا کی لاکھوں شرابیں ان کے سامنے آ جائیں، اسے کچل کر گزر جائیں گے، اس لیے کہ وہ تو جنت کی شراب کے دیوانے ہوں گے، وہ تو جنت کی شراب کے دیوانے اور متوالے ہوں گے۔ انہیں دنیا کی شراب سے کیا لینا ہے، انہیں دنیا میں خواہشات پورے کرنے سے کیا مطلب ہے، وہ تو جنت کی حوروں کے متلاشی اور ان کی ملاقات کے متمنی ہوں گے۔ انہیں کے بارے میں قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ مرد زمانہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا، مولا یہ جانتے ہی ہے جس دن تو مانگے گا اس دن دے دیں گے، مولا یہ دل تیرا ہے جس دن تو مانگے گا تجھے دے دیں گے۔ یہ دل کسی دنیا کے فلمی پردے پر ناچنے والی ہیروئن کو نہیں دیں گے، یہ دل تیرا ہے تجھی کو دیں گے، یہ لہو تیرا ہے تجھی کو دیں گے۔ تیرے گلشن کو ضرورت پیش آئے گی تو اسے سینچنے کے لیے لہو کے دریا بہا دیں گے، لہو کے پرنالے بہا دیں گے، تو جتنا خون مانگے گا اتنا خون ہم تجھے دیں گے۔ تیرے دین کو ہم سینچنے کے لیے فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے اس عہد و پیمان کو پورا کر چکے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ صبح کو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ ہمیں اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما، شہادت پا چکے ہیں اور کچھ شہادت کے انتظار میں ہیں، زندگی سعید بن کر گزارتے ہیں اور موت شہید بن کر کے استقبال کرتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے، اللہ کے ولیوں کو گالیاں دے دو یا ان سے محبت کر لو، مگر اس حدیث کو سن کے ذرا ڈر جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جو بھی میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ دیکھیں ولی کا مقام شہید کے بعد میں ہے، نبی کا مقام سب سے اوپر، اس کے بعد صدیقین ہیں، اس کے بعد شہید اور شہدا ہیں، پھر صالحین ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ صالحین اور ولی سے جنگ کرے، جو انہیں برا کہے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو جو شہیدوں کو برا کہے، جو شہیدوں کو گالیاں بکے، جو شہیدوں کو امریکہ کے کہنے پر دہشت گرد کہے، جو باطل کے کہنے پر انہیں اسلام کا دشمن قرار دے، وہ یاد رکھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ارے نادانو، یہ امت کے وہ نوجوان تھے کہ جن نوجوانوں نے 3 اور 5 سال کی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ زنا دل جبر ہوتے ہوئے دیکھا، یہ وہ تھے جنہوں نے اپنی سگی بہن کے ساتھ عیسائی کتوں کو زنا کاریاں کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ معصوم بچہ اپنی انگلیاں بھیج کر رہ گیا اور اپنی ماں کی دلدور چیخیں آج بھی اس کے کانوں میں ہے، اس کی بہن کی آوازیں آج بھی اس کے کانوں میں ہے، اس کی بوڑھی ماں کی سسیاں آج بھی اس کے ذہن و دماغ میں ہے۔ میں کئی مقام پر کہا یہ عورتوں کے بیٹے ہیں، یہ نبیوں کی اولادیں ہیں، یہ صحابہ کے جگر پوچے ہیں، یہ خالد بن ولید کی تعریف پڑھنے والے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ بزدلی پر بزدلی دکھائے چلے جائیں۔ رب تو جہاں کی قسم، یہ فی
لومڑیوں کے بیٹے نہیں، یہ شیروں کے بیٹے ہیں، یہ چیتوں کے بیٹے ہیں، جنہوں نے کرنیل رومیوں کے دانت کھٹے کر کے اٹلی کو فتح کیا تھا اور دنیا تک جانے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ وہ تھے جنہوں نے کسرا کے محل کو اپنی ٹھوکروں سے روک ڈالا تھا۔ آج 25 سال میں وہ نوجوان ہوئے ہیں تو یاد رکھو اپنے نیزوں کی نوکوں سے وہ علماء سو کی نقابیں اتار کر پھینک دیں گے۔ انہوں نے تاریخ اپنے قلم سے نہیں، انہوں نے تاریخ اپنی روشنائی سے نہیں، رب دو جہاں کی قسم انہوں نے اسلام کی تاریخ اپنے خون سے لکھی ہے، اور خون کی لکھی ہوئی تحریر کوئی مائی کا نام مٹا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی شام کے اس مارکے میں اہل حق کو فتح نصیب فرمائے، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو ہماری حیثیت کے مطابق اہل شام کے حق پرستوں سے محبت نصیب فرمائے، اور اللہ کے دشمنوں، ان کے ولیوں اور اسلام پہ قربانی دینے والوں کو برا بھلا کہنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔